دیکھیے مسئلہ ہے اصولی. ہم پی ٹی آئی کی اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے. تمام سیاسی جماعتوں اور اس وقت پی ڈی ایم کا ایک متفقہ موقف رہا ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے. اس لحاظ سے یہ جائز حکومت نہیں. اور اگر کوئی ادارہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ بھی ہماری نظر میں مجرم ہے. پھر جو دھاندلی سے آئے ہوں ان کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں منصفانہ انتخابات کے لیے قانونی مسودے بنا کر دیں، انتخابی اصلاحات ہمارے لیے کریں، مشینیں بنا کر ہمیں دیں اور ہمیں کہیں کہ یہ ایک منصفانہ انتخاب کی ضمانت ہے. تو اصولی طور پر میں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کے نہ ترمیمی مسودات کو، نہ قانون سازی کو، اور پھر ان کے ساتھ اس موضوع پر اسمبلی کے اندر بھی کسی کمیٹی میں بیٹھنے کو اپنے اصول کی نفی سمجھتا ہوں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں کریں گے، تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے، اپنی سوچ کو، اس فکر کو، ان کی بھی سنیں گے، اپنی بھی بات کریں گے. اور اگر یہ حکومت ہم پر اپنے اصلاحات امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی قوتیں ہیں جو آئندہ کے لیے دھاندلی کے منصوبے کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، اس کو قانونی جواز دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں اپنے دوستوں کے سامنے اس تجویز کو بھی رکھوں گا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کے الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر دیں. کیا ضرورت ہے؟ پبلک کو بھی خوار کریں، خود بھی خوار ہوں، اور اس کے باوجود بھی نتائج جو ہیں وہ کسی کی خواہش کے تابع ہوں، کسی کی مرضی کے تابع ہوں، اور عوام کی مرضی جو ہے وہ دری کی دری رہ جائے. تو اس طرح کا 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ، اور پھر بہت بڑی مسلمان اکثریت کا ملک ہے. اس قوم کے ساتھ بند کمروں کے اندر منصوبہ بندی کر کے مذاق اڑایا جائے ان کے رائے کا، اس کا ہم حصہ دار کیوں بنے؟ ہم اپنے ورکروں کو اور اپنے عوام کو کیوں خوار کریں گے؟ تو یہ اس حوالے سے ایک مسودہ، جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے، حضرت الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات اٹھائے ہیں اس کے اوپر، اور اس نے پبلک کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بند کمرے میں انہوں نے کیے ہیں، اور بڑا ایک جرأت مندانہ انہوں نے اس حوالے سے جو اپنا سٹانس دیا ہے. لہٰذا اب ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کو بھی جب پبلش ہو گئے ہیں تو حکومت کے ساتھ کسی بند کمرے میں معاملات کو طے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب فیصلہ سیاسی لوگ کریں گے، سیاسی جماعتیں کریں گی. ہم چیف الیکشن کمیشن کے اس سٹانس کو جرأت مندانہ سمجھتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں، لیکن اس پر ان سے استقامت کا بھی تقاضا کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی داندلی کسری کی گالیاں الیکشن کمیشن کو ملتی رہیں، اب پھر بھی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ہم داندلی کرتے رہیں اور مورد الزام صرف الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جاتا رہے گا. لہٰذا الیکشن کمیشن نے بھی اپنا اعتماد بحال کرنا ہے. پچھلے الیکشن میں جو الیکشن کمیشن کی بے بسی نظر آئی، اور اس سے پہلے بھی بے بس نظر آتی رہی ہے، اور اب بھی کوئی زیادہ خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان میں نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام نتائج اور انتخابی نظام اپنے کنٹرول میں رکھ سکے. لہٰذا ہمیں ایک مستحکم، مضبوط اور خود مختار الیکشن کمیشن چاہیے، جس پر پاکستان کا نہ کوئی فرد، نہ کوئی منصبدار، نہ کوئی ادارہ اثر انداز ہو سکے. اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہر ایسی چیز کہ جو آئندہ ایک بار پھر ہمیں دھاندلیوں کی طرف اور ایک ناجائز حکومت سازیوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا،
تو ہمیں اس کا مزاحمت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ میں یہ پھر تجویز کروں گا، اپنے دوستوں کے سامنے رکھوں گا، الگ تھلگ فیصلہ نہیں کریں گے ہم کہ پھر ایسے الیکشن کا ہی بائیکاٹ کیا جائے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کی ایک ریاضت اور ایک مشق اور ایک ایکسرسائز اس سے گزریں اور جس کا کوئی فائدہ قوم کو نہ ہو۔ میرے خیال میں صرف چیئرمین کی بات نہیں ہے، یہ موضوع بحث کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین نے ایک فرد ہے، بات تو ادارے کی ہے، ادارہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، وہ جس کو چاہے اس کے خلاف کیس بنواؤ، اس کے خلاف تلاش کرو اور ان کے اثاثے تلاش کرو، ان کے دوست تلاش کرو، ان کے فرنٹ مین تلاش کرو، اور صرف ایک ہی پارٹی ہے پی ٹی آئی اور اس کا لیڈر عمران خان جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہے چور کہتے اور پھر وہ چور ہو جائے، سارا ملک کھا لیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیں جی، عام آدمی کے پیٹ سے نوالے چھین لیں، لوگوں کو فاقوں کے ہاتھوں خودکشی پہ مجبور کر لیں، گرانی، مہنگائی، ٹیکسز، کیا کیا بلائیں، نہ باہر کا کوئی پاکستانی پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار ہے، ترسیلات بند ہو گئی ہیں، ٹیکس دینے کو کوئی عوام آدمی تیار نہیں ہے، اسٹیٹ پر اعتماد ختم ہو گیا ہے، اس کے باوجود ان کی زبان پہ کوئی آئے کہ یہ فلانا چور ہے تو وہی چور کہلاتا ہے، اسی کو اچھالا جاتا ہے۔ اور اب تو ان کے اپنے جو کارکن ہیں جنہوں نے ان کے لیے دنیا کو چور کہا ہے، اب تو وہ ان کو سوشل میڈیا پہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو چور چور کہہ رہے ہیں، اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ ہم نے کیا لعنت کی تھی۔ ابھی میرے سامنے سے اسی میرے گھر میں ایک گزرا ہے میرے سامنے سے پی ٹی آئی کا جیالہ، وہ بیچارہ پریشان کہ ہم نے کیا کیا جی، ہم نے تو اس نیت سے کیا تھا، ہم نے تو اس نیت سے کیا تھا۔ تو یہ چیزیں حضرت جو عام آدمی کو آپ ایک چکمہ دیتے ہیں، ایک ان کے سامنے خوبصورت باغ کا ایک تصویر پیش کرتے ہیں، پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوا کرتی، تو تصورات کی دنیا میں اس قوم کو کب تک زندہ رکھا جائے گا؟ یقیناً یہ ایک چیلنجز ہیں جی۔ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو اس حکومت کے گزرنے کے بعد اس ملک کو اٹھائیں گے کیسے، یہ ہے فکر مندی والی بات۔ اب لہٰذا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، اور نیب بیچارہ جو ہے وہ تو ہے ہی کٹ پتلی ادارہ، اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے۔ چاہے کہ ہم چیئرمین کے مسئلے پر بات کرتے رہے، یہیں پہ کہاں گلجا دیا انہوں نے جی، یہاں پر ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ ادارہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے افغانستان کی صورتحال یقیناً قابل توجہ ہے اور عالمی برادری کے لیے قابل توجہ ہے۔ وہ قوم جو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے، 40 سال سے جی، روس کے خلاف، پھر ان کے آپس کی لڑائیاں، پھر ایک طالبان کا دور، پھر 20 سال امریکہ سے لڑائیاں، ناٹو سے لڑائیاں، پورا افغانستان جو ہے اس وقت کھنڈر ہے، کھنڈر، اور ایک کھنڈر ملک اس وقت طالبان کو ملا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ فتح یابی کے اگلے ہی دن افغانستان جو ہے وہ سرسبز و شاداب بن جائے اور ہر گھر میں جو ہے وہ گھی اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں۔ اب اس ملک کو بنانا ہے، عالمی برادری نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، ناٹو نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، امریکہ نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس ملک کو آباد کرنے کی ذمہ داری اب انہی کے اوپر ہے کہ وہ اتنا افغانستان پر اب خرچ کریں کہ افغانستان بن جائے۔ ایسی شرائط رکھنا طالبان کے سامنے کہ جو دوحہ معاہدے سے تجاوز ہو، اس میں اضافہ ہو، اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو شرائط رکھ رہے ہیں، ایک تو اس امن معاہدے میں اضافہ ہے، آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، اداروں میں ان کی ملازمتوں کی بات کرتے ہیں، جبکہ طالبان ابھی حالت جنگ میں ہے۔ اور پھر جو سخت گیر قسم کے لوگ جو مورچوں میں رہے اور 20 سال تک مورچوں میں لڑ کر اترے ہیں، ظاہر ہے کہ اس ماحول پر ابھی ان کے اثرات غالب ہیں۔ لہٰذا پہلے امن کا استحکام، اس سے آگے بڑھیں، پھر سیاسی استحکام، ایک نظام وہاں پر موجود ہونا، پھر اس سے آگے جائیں تو پھر آپ ملک کی معیشت کو اور اس کے مستقبل کو معاشی لحاظ سے مستحکم کرنے کی بات کریں۔
انہوں نے خود کہا ہے کہ ہماری حکومت عبوری ہے